بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات اور قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مہذب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق بھی کرتا تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کا آزادانہ رسائی تھی۔ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا۔ اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا وہ کیا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے چھڑی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر لب مرگ ہو گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو؟ سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کہ آپ کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کا انتظامات کے لیے کتنے لاؤ اور لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر اور وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے بہلول سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے آپ سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے بھیج دیا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہوگا؟ لہٰذا اپنے سے زیادہ بے وقوف میں نے آپ کو پایا، اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعی ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص خلیفہ ہارون الرشید کی عمارات اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کے سفر کے لیے ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے
جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ اور فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ بے شک دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخ رو ہوں اور تیری رحمت سے جنت الفردوس کے وارث بنیں۔ آمین۔